ایک وقت کی بات ہے، سمندر کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر میں گووند نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ گووند ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، اور جو بھی کرتا بہتر اور دانش مندی کے ساتھ کرتا۔ گووند ایک کوے کو روزانہ کھانا کھلایا کرتا اور اس سے بہت ہی پیار سے پالتا تھا۔ کوے کو دانا کھلانا گووند کبھی نہیں بھولتا۔ کوا گووند کے کھانا کھلانے سے کافی موٹا ہو گیا اور اس میں غرور اور گھمنڈ بھی بہت بڑھ گیا۔ دوسرے پرندوں کے ساتھ کوے کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ غرور اور تکبر سے بات کرتا۔ ایک بار کچھ ہنس بہت دور سے سمندر کے کنارے آئے اور آرام کرنے لگے۔ گووند نے جب ہنسوں کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی میں گم ہو گیا اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ گووند کی ہنسوں کی تعریف کوے کو ناگوار گزری اور وہ ہنس کے پاس جا کر بولنے لگا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم جہاں کہیں سے آئے ہو اور جو کوئی بھی ہو، میرے جیسا تو اڑ نہیں سکتے۔ میں تو بہت تیز اڑ سکتا ہوں۔ کوے کی بات سن کر ہنس نے کہا، میرے دوست، ہم بہت دور سے آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اور دور بھی جانا ہے۔ ہمیں حسن آباد پہنچنا ہے۔ تم مہربانی کر کے ہمیں پریشان مت کرو۔ تم جسمانی طور پر چھوٹے ہو، تم ہماری طرح کیسے اڑ سکتے ہو؟ کوے کو ہنس کی باتیں سن کر حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگا، تم کیسے اڑ سکتے ہو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو کئی طریقوں سے اڑ سکتا ہوں۔ اس طرح کوے نے اڑنے کے طریقے بتائے۔ دنیا میں مجھ سے الگ طریقوں سے اڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوے نے ہنس کو چیلنج کیا۔ میرے دوست، تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ سب پرندے ایک جیسے اڑ سکتے ہیں، مگر تم جیسے الگ الگ طریقے بتا رہے ہو، ہمیں ویسا نہیں آتا۔ کوا تو تھا گھمنڈی، وہ ہنس کو اور چیلنج کرنے لگا۔ کیا تم چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم جیسا اڑتے ہو ویسا اڑو، اور ہمت ہے تو مجھے ہرا کے بتاؤ۔ اب ہنس اور کوا مقابلے کے لیے اڑنے لگے، اور اسے اپنی صحت کا بھی کبھی خیال نہیں تھا، اور نہ تو وہ کوئی چوکنا اور چوکس تھا۔ سمندر پر اڑنے کے دوران کوا خلابازیاں مار کر اپنی مہارت دکھانے لگا، لیکن ہنس ایک ہی طریقے سے اڑنے لگی۔ کوا بھول چکا تھا کہ وہ بہت موٹا ہو چکا ہے۔ تیز اڑنے کی وجہ سے وہ تھک گیا اور کمزوری محسوس کرنے لگا۔ سمندر کے اوپر اڑنے کی وجہ سے آرام کی بھی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی درخت تھا۔ اگر وہ نیچے آتا تو پانی میں ڈوب کر مر سکتا تھا۔ ادھر ہنس کوے سے آگے نکل گیا۔ کوے کو زور کی پیاس لگنے لگی۔ ایک طرف تھکان تو دوسری طرف پیاس۔ کوے کا برا حال تھا۔ ہنس کوے کی پریشانی اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی، اور وہ کوے سے کہنے لگی، میرے دوست، آپ کیوں اتنی کمزور اور پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ اگر تم ایسے ہی اڑو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہاں سے کیسے بچ کر جانا ہے؟ کیا میں تمہیں مشورہ دے سکتی ہوں؟ ہنس نے ہمدردی کے ساتھ کوے سے یہ بات پوچھی تو کوے نے کہا، میرے دوست، میرا گھمنڈ مجھے لے ڈوبا۔ میں تو ہمیشہ گاؤں میں رہتا ہوں، اور میں نے تمہیں چیلنج کر کے غلطی کی اور یہاں تک چلایا۔ آج میرے غرور کا مجھے اچھا سبق ملا ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے میری حفاظت کرو۔ کوے کی بات سننے کے بعد ہنس نے کوے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا، اور گاؤں کے کنارے لا کر اسے پھر چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، کبھی اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ڈبا سکتا ہے۔ Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit